ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ تنگ دست ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ اس شخص کی ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ جب فاقے انتہا سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنی چھوٹی بہن بھائیوں کی حالت دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ اپنا جسم بیچ کر کچھ کھانے کا سامان لے کر آؤں گی۔ وہ گھر سے نکل کر پوچھتے پچھاتے ایسے علاقے میں جا پہنچی جہاں پر جسم فروشی کا کام کیا جاتا تھا۔ وہ لڑکی وہاں جا کر اپنی ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی، لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ توجہ تو دور کی بات ہے، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لوگ آتے اس کی جانب نظریں دوڑائے بنا ہی گزر جاتے۔ خیر، اسی طرح کھڑے ہو کر شام کو وہ لڑکی اپنے گھر کی جانب رواں ہونے لگی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے باپ کو منتظر پایا۔ پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا، بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابو، مجھے اپنی بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے میرے بہن بھائیوں کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، میں مجبور ہو کر گناہ کرنے کے لیے نکل پڑی تھی، لیکن کسی ایک شخص نے بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھتا؟ ہماری سوچ کے راستے بہت وسیع ہیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہماری بیٹی، بہن یا بہو نے کر دی ہے، لیکن در حقیقت وہ ہماری خود کی غلطیاں ہوتی ہیں، یا کہوں کہ ہمارے خود کے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری بچیوں کے سامنے آتے ہیں۔ یہ مکافات عمل اٹل چیز ہے۔ آپ جو بیج بوؤ گے وہ کاٹ کر ضرور جاؤ گے، تو لہٰذا اس چیز کا الزام کل کو اپنی بچیوں کو مت دیا کریں۔ جو غلطی آج آپ خود کرتے ہیں اس کا خمیازہ کل آپ کی بچیاں بھگتتی ہیں۔